ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ کا ملاقمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے متصل بعد اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے۔ اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترفع فیہ الاعمال الی اللہ عز وجل۔ اس ماہ میں انسان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں نے روزہ رکھا ہو۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کی آمد اور استقبال کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ رمضان سے پہلے جس شخص نے شعبان میں اپنی عبادت کو درست کر لیا اس کا رمضان المبارک خوبصورت گزرے گا، اور جو شخص رمضان کے آنے کی فکر میں لگا رہا کہ رمضان آئے گا تو میں اپنی عبادت شروع کروں گا، تو یہ ایک یقینی بات ہے کہ وہ رمضان کے ابتدائی لمحات ضائع کر بیٹھے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں فکر کرنی ہے۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عبادتیں رمضان میں کرنی ہوتی ہیں نا، وہ حقیقت میں انسان کو شعبان میں شروع کر دینی چاہیے۔ رمضان المبارک کی بڑی بڑی عبادتوں میں سے بالخصوص 4 بڑی عبادتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے ہی روزے رکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ جتنے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ اور وجہ میں نے آپ کو بتا بھی دی، ایک تو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ رمضان المبارک کی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ بات بھی اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے، روزانہ 2 دفعہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، پھر ہفتہ وار اللہ کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر اسی ترتیب سے سال کے اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان 2 نمازوں کے وقت ہمارے یومیہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی فجر کی نماز پہ جو ملائکہ کرامن کاتبین لکھنے والے اور اعمال کو اللہ کی طرف اٹھانے والے جو فجر کی نماز کے وقت آئے تھے وہ عصر تک ہمارے اعمال لکھیں،
اور یہی حقیقت میں سوچنے کی باتیں ہیں۔ ہر شخص اپنا اعمال اور اپنا نامہ اعمال مرتب کر رہا ہے، کیا لکھوا رہا ہے وہ سارا دن اپنے اعمال میں؟ آج عصر کی نماز پہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور بقیہ اعمال کدھر گئے؟ وہ تو انسان کے لیے نعوذ باللہ وبال جان بن۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی، اور بالخصوص رمضان المبارک کی آمد سے پہلے، کہ رمضان سے پہلے پہلے ہم اپنی عبادات، اپنی تلاوت، اذکار، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال، ان کی ترتیب بنا چکے ہیں۔ عصر کی نماز میں فرشتے جائیں گے تو فجر تک لکھیں گے، فجر والے عصر تک لکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے یوں کہہ دیتے ہیں اللہ کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم آئے ہو میرے بندے کیسے تھے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تو تیرے بندے نماز میں تھے، ہم آئے تو تیرے بندے نماز میں تھے۔ فجر کی نماز پہ ہماری حاضری تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور عصر کی نماز پہ ہماری واپسی تھی، وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے، سوموار اور جمعرات 3 دن کے اعمال اللہ کے سامنے سوموار اور جمعرات کو پیش کر دیے جاتے ہیں، اور حدیث مبارکہ یقیناً آپ نے سن رکھی۔ بات تھوڑی سی اس موضوع پہ شب برات کے حوالے سے بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، کہ سوموار اور جمعرات کے اعمال اللہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن ان 2 لوگوں کے اعمال اللہ پیش کرنے ہی نہیں دیتے، قبول نہیں ہوتے، جو دونوں بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، ساتھی ہیں، وہ آپس میں بولتے ہی نہیں۔ اللہ کا ملاقمین فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال واپس لے جاؤ، حتی یصطلحا، جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے تب تک میں ان کے اعمال کو قبول نہیں کروں۔ پھر سال کے اعمال اس مہینے میں پیش ہو رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ابھی شروع کر دیں، بلکہ بہت سے سلف صالحین کا یہ معمول ہے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے تھے، شعبان کے مہینے میں وہ اپنی زکاتیں نکالنا شروع ہو جاتے تھے، تاکہ رمضان اس حالت میں داخل ہو، میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، میرے دل میں مال کی محبت نہ ہو، میرے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو، میں اپنے آپ کو رب کی عبادت کے لیے فارغ کر کے رمضان میں داخل ہوں۔ یہ ہے شعبان المعظم، اور اس مہینے کی حرمت کیا ہے، اس کا ہم سب کو بھائی خیال رکھنا چاہیے۔ چہ جائے کہ ایسے اعمال میں شعبان کو ضائع کر لیا جائے جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میرا اشارہ اس بات کی طرف ہے، ایک تو وہ شخص ہے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ گناہوں کی لت میں پڑا ہو اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے، وہ عبادت سمجھ کے کام کر رہا ہوتا ہے،
لیکن وہ عبادت ہوتی نہیں، وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ آپ کے رجب کا مہینہ گزرا ہے، 22 رجب کو لوگ جعفر صادق کے نام پہ کنڈے دیتے ہیں۔ کیا تعلق ہے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا 22 رجب سے؟ نہ ان کی ولادت ہے، نہ ان کی وفات ہے، نہ ان کی شہادت ہے، نہ ان کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ ہے کہ جس کو 22 رجب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، لوگ یہاں سڑکوں پہ وہ ٹھوٹیاں سی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ خرید خرید کے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے دے رہے ہوتے ہیں۔ عبادت سمجھ کے وہ کام کرنا جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نیکی سمجھ کے اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا تو حقیقت میں یہ کام اس کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن گئے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بدعت کہتے ہیں۔ اب بیچارے سوچتے نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 22 رجب، اور شیعہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور خوشی کے کنڈے اور ان کنڈوں کو جعفر صادق کے نام پہ منسوب کر دیا، اور دیکھا دیکھی امت مسلمہ میں یہ رواج چل نکلا کہ 22 رجب کو کنڈے دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ میرے دوستوں بزرگوں، حقیقت میں کفر سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص بدعت میں مبتلا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھوں کو بیماری لگ گئی تو ڈاکٹر نے کہا علاج ہو سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سجدہ نہیں کریں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جو علاج مجھے سجدے کی توفیق سے محروم کر دے میں ایسے علاج کو کروانا ہی نہیں چاہتا۔ نابینے ہو گئے، بینائی چلی گئی، سفر میں ہے، نماز کا وقت ہے، اور اپنے غلام کو کہنے لگے کہ مجھے مسجد میں لے کے چلو۔ اللہ والے لوگوں کی عادات اور ہی ہوتی ہے۔ نماز تو وہ وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خاص الخاص عطا کی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطُهُورًا، پوری زمین اللہ نے میرے لیے جائے نماز بنا دی ہے۔ میری امت کے کسی آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہ پڑھ سکتا ہے، بس جگہ پاک ہونی چاہیے۔ پڑھ سکتے تھے۔ اور یہ بھی بات ویسے قابل ذکر ہے، بالخصوص جو دیکھنے میں آیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں نا ان میں رخصتیں تلاش کرنے کی بڑی عادت ہے۔ نماز جمع کر لیں گے خواہ مخواہ بیٹھے بیٹھے، نماز کو اتنا لیٹ کر لیں گے کہ جی جمع سوری بنا لیتے ہیں، تھوڑا سا بادل آ رہا ہے جی، اندھیرا آ رہا ہے جی، مغرب عشاء اکٹھی کر لیتے ہیں، بارش ہو رہی ہے جی۔ یہ جو رخصتیں تلاش کرنا ہے نا ہر جگہ پہ، سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ من تتبع الرخص فقد زندق، ہر کام میں رخصتیں تلاش کرنے والا زندیق ہو جاتا ہے۔ عزیمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا جو حکم تھا اس کو ویسے کا ویسے پورا کیا جائے، اگرچہ رخصت پہ عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ تم کہو میں کافر ہوں، تیری جان چھوڑ دیں گے، یا کچھ نازیبا کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہلوا دی۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ بول دیا، جان چھوٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑ کے حاضر ہو گئے کہ یہ مسئلہ ہے، بتائیں میرے لیے جائز تھا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف کان قلبک،
جب تیری زبان یہ کلمات بول رہی تھی تیرے دل کی کیا حالت تھی؟ تو فرمانے لگے کان قلبی مطمئن بالایمان، میرا دل تو ایمان پہ مطمئن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر رخصت ہے، تم نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے رخصت سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ اللہ احکم الحاکمین کے دربار میں زیادہ سرخرو ہو۔ ہر جگہ پہ رخصتیں تلاش نہ کیا کریں۔ نماز تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پڑھ سکتے تھے، لیکن فرمایا مجھے مسجد میں لے کے چلو۔ وہ بعض مسجدوں میں دیکھا گیا ہے سامنے لکھ کے لگایا ہوتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، اور آگے لکھا ہوتا ہے الحدیث، کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی میں لگتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں اور آگے لکھ بھی دیتے ہیں الحدیث۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور پیارا پیارا قول ہے۔ جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا، مسجد میں آنے جانے کی فکر ہے، جب دیکھو اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے اس بندے کے مومن ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مسجد کے ساتھ جس آدمی کا دل لگے گا، اللہ احکم الحاکمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لگاؤ دل اپنی مسجدوں سے۔ ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے آپ جائیں گے، عصر کی نماز کی فکر میں لگ جائیں، تہیہ کریں، ارادہ کریں، عزم کریں، میں نے عصر کی نماز واپس مسجد میں آ کے پڑھنی ہے۔ آپ اپنے کاروبار پہ ہیں، آپ اپنی دکان پہ ہیں، آپ اپنی ذمہ داری پہ ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کا خیال واپس مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، تو یہی وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ بڑی دور سے سفر کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچ گئے، اذان ہو رہی تھی۔ دعا کریں نا، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اذان سے پہلے ہم مسجد میں بیٹھے۔ مزہ تو تب ہے نا، عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا مزہ بھی تب ہے۔ کتنے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں اور سوال بھی پوچھتے ہیں کہ جی میرا نماز سے دل نہیں لگنا، خیال آتے رہتے ہیں نماز میں، بڑی کوشش کرتا ہوں خیال نہیں جاتے، اس کا علاج کیا ہے؟ اب بھائی علاج تو اللہ نے تجھے بتا دیا ہے۔ جب تو نے دوڑ کے شامل ہونا ہے نا جماعت کے ساتھ، تیرے خیال کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ اکبر کی ندا پہ تجھے بلایا، کاروبار بند کر دیتا، اپنی ذمہ داری ختم کر دیتا، ہر کام کاج سے فارغ ہو جاتا اور سیدھا چل کے مسجد میں آئے، 15 سے 20 منٹ رب کے گھر میں بیٹھے، وہ اللہ اللہ کرے، وہ ذکر سے اپنی زبان کو تر کرے، وہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، وہ تلاوت کے لیے اپنی زبان کو حرکت دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، جو دعائیں اذان اور اقامت کے درمیان کی جاتی ہیں اللہ انہیں واپس موڑتے ہی نہیں۔ یہ کرتا رہتا نا 15 منٹ بیٹھ کے اور 20 منٹ بیٹھ کے، تو پھر نماز کھڑی ہوتی تو تیرے خیال نماز میں ہوتے، لیکن دوڑ کے جب شامل ہونا ہے نا، بڑی اچھی طرح یاد ہے، کبھی کبھار یہ گھڑی خراب ہو نا، اور خطیب صاحب 5 منٹ 10 منٹ پہلے جمعہ ختم کر دے، گھڑی کو دیکھ کے کتنے نمازی پیچھے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں جمعے کے دن، اور بعض بیچارے کہتے ہیں لو جی آج جمعہ پہلے ہی ہو گیا۔ تو بھائی جمعے کا مطلب تو یہ ہے کہ خطبہ سنو آگے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابھی 2-3 جمعے شعبان کے آ رہے ہیں، رمضان سے پہلے پہلے اپنی ترتیب درست کر لیں، میں بھی کروں آپ بھی کریں، اپنی روٹین کو درست کرنے کی کوشش کریں، پہلی اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تطہر فی بیتہ، جو آدمی اپنے گھر میں غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے،
تیل لگاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، وہ مسواک کر کے پیدل مسجد کی طرف آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام جب سلام پھیرتا ہے نا نماز سے، ہر قدم کے بدلے اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے۔ کتنے قدم اٹھا کے بندہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ بات ساتھی ویسے سوال بھی کرتے ہیں نہیں موٹر سائیکل کا کی حکم ہے؟ تو یہ فضیلت موٹر سائیکل پہ حاصل نہیں ہوتی، یہ پیدل چلنے والوں کے لیے سیدھی بات ہے، ہر قدم کے بدلے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ہمارے ناقص علم کے مطابق اس سے بڑی فضیلت والی حدیث کوئی نہیں ہے۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ہے۔ جو شخص جمعے کے دن جلدی آتا ہے، لیکن جمعے کے دن بھی عادت ہوئی ہے بھائیو، یہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آتا ہے جمعہ، 10 دن کے۔ آپ دیکھ لینا کتنی ایسی مسجدیں ہیں، یہ مسجد بھی اسی میں شامل ہے، بڑے تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب خطیب آتا ہے، اور پھر دوڑ دوڑ کے شامل ہونا، اور جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت دوڑ دوڑ کے نماز میں شامل ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہی منع فرمایا آپ نے نماز کو دوڑ کے شامل ہونے سے۔ آپ نے فرمایا اذان سنو تو مسجد کی طرف چلو، فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ، سکون سے آؤ، وقار سے آؤ، اطمینان سے آؤ، عزت کی چال چل کے آؤ۔ وجہ یہ ہے، سنیے حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں۔ جو بندہ نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا، اسے چلنے کا بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ وقار کے ساتھ آیا کریں، آپ اپنے رب کے سامنے آ رہے ہیں، کوئی دوڑنا ووڑنا نہیں۔ پہلی فرصت میں مسجد میں آنے کی طرف اپنا دل لگا لیں۔ بعد میں یہ کر رہا تھا بھائیوں کہ یہ بدعت کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے اذان بند کی، ساتھ ہی اعلان شروع کر دی، کہا جماعت ہونے والی ہے، جلدی آ جاؤ۔ یہ پہلے لوگ ایسے کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، میری بات یاد رکھیے۔ اذان دے کے نا کئی مسجدوں میں دیکھا گیا ہے، وہ بیچارے اپنے طور پہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کم من مرید خیر لا یصیبہ، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اچھائی ہوتی ہی نہیں۔ سنا ہے، کئی مسجدوں سے سنا ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، جلدی آ جاؤ، 12 منٹ رہ گئے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، جلدی آ جاؤ۔ وہ جس بندے پہ اللہ کی کلمات یعنی توحید کے کلمات اذان نے اثر نہیں کیا، تیرا اعلان اس پہ اثر کر جائے گا؟ جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا، اسے تیرے اعلان کی کیا فکر ہے؟ تو ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کو تصویب کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نہا عن التصویب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سنا کہ یہ مسجد میں پھر سے اعلان کر رہا ہے، اپنے غلام کو کہا چلو مجھے اس مسجد سے باہر نکالو، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں۔ اس کا مؤذن بدعتیں کرتا ہے، بدعات اور خرافات میں ڈوبا ہوا ہے، اسے اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ اذان کے بعد اعلان نہیں کیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرما دیا۔ اور چلے بات آ ہی گئی ہے تو میں یہ بھی کر دیتا ہوں، بہت سی ایسی مسجدیں ہیں جہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے اور پھر اس اذان کے بعد پھر اعلان ہوتے ہیں۔ میں نے تو کئی مسجدوں میں سنے 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے، گھنٹہ رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، پونا گھنٹہ رہ گیا ہے، 40 منٹ رہ گئے ہیں۔ بھائی یہ کہاں کی عبادت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں اذانوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ آپ میں کئی اذانیں پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے تو یہ بات بھی یاد کر لیجئے، شریعت کا یہ مسئلہ بھی یاد کر لیجئے، تہجد کی کوئی اذان نہیں ہے شریعت میں، کوئی اذان نہیں ہے تہجد کی شریعت میں۔
وہ اذان جو ہوتی تھی تہجد پڑھنے والوں کو روکنے کے لیے ہوتی تھی. یہ یاد رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم. بلال اذان دیتے ہیں ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا ہوتا, تم سحری کر لیا کرو, کھانا کھا لیا کرو تب تک جب تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دے دیتے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں یرکی ھذا وینزل ھذا, ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں لیرجع قائمکم ولیوقظ نائمکم. یہ اذان اس لیے دی جاتی تھی تاکہ تہجد پڑھنے والا اپنی تہجد ختم کر کے فجر کی نماز کی تیاری میں لگ جائے, اور سویا ہوا آدمی اٹھ جائے کہ فجر قریب آ رہی ہے. فاصلہ کتنا ہوتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیتے, اذان دے کے وہ اس پہاڑی سے نیچے اترتے, عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس بندہ جاتا اور جا کے بتاتا کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے. وہ نابینے صحابی تھے, ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لایا جاتا, اس پہاڑی پہ چڑھایا جاتا اور وہاں پہ آ کے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیا کرتے تھے. اتنا سا فاصلہ ہے بس. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کوئی 35 سے 40 منٹ کھینچ تان کے پونے گھنٹہ یا گھنٹہ نکال سکتے ہیں آپ. اس سے پہلے ہی اذانیں شروع کر دینا کہ یہ تہجد کی اذان ہو رہی ہے. کس نے کہا تہجد کی اذان ہوتی ہے؟ کوئی اذان نہیں ہے تہجد کی. اس اذان کا مقصد تہجد گزاروں کو بتانا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے. سوئے ہوئے کو جگانا ہوتا ہے. سحری کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے تو رکھ لو. اور ایک بات یاد رکھیے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں, شعبان کے مہینے میں اپنے فوت شدہ روزوں کی قضائی دے لیا کریں. اگرچہ اجازت ہے عورت کو کہ اس کے جو رمضان المبارک کے روزے رہتے ہوتے ہیں وہ ان کو اپنی پوری زندگی میں کسی بھی وقت قضائی دے سکتی ہے, لیکن شاید زندگی مہلت نہ دے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تو میں بھی اپنے فرض روزوں کی قضائی آگے شعبان میں دے لیا کرتی تھی. لہٰذا بھائیو ابھی دن مناسب ہے, روزہ رکھے. روزہ انسان کی خواہشات کو توڑتا ہے, روزہ انسان کو رب کے قریب کرتا ہے, روزہ انسان کی نفسیات کو کنٹرول کرتا ہے. اور روزہ تو اتنی شان و فضیلت کا مقام رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روزہ جو آدمی اللہ کے رستے میں رب کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے, من صام یوما فی سبیل اللہ ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما, ایک روزے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیا کرتے ہیں. سوموار کو رکھو, جمعرات کو رکھو. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا, جس بندے نے شعبان کے پہلے 15 دن کوئی روزہ نہیں نہ رکھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا, اللہ کہ اس کی عادت ہے وہ روزہ رکھ لے. تو یہ جو مہینہ میرے دوستوں جا رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالی رمضان آ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کہا تھا تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ کر رہا ہے, وہ سایہ فکر ہو رہا ہے, وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے. اسی میں لیلۃ القدر ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. آپ نے فرمایا جو اس سے محروم ہو گیا وہ دنیا آخرت کی ساری خیریت سے محروم ہوگا اور ہر خیر سے محروم ہو جائے گا. اس لیے اس مہینے میں بالخصوص رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے. صدقہ و خیرات کریں, اپنے دلوں کو صاف کریں, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا تھا کہ رمضان کا استقبال کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر دل میں میل ہونا تو رمضان کا استقبال کیا, انسان کے نصیب میں کچھ ہے آتی ہی نہیں. سب سے پہلے اپنے دلوں کا زنگ اتارنا. اور آپ کو پتہ ہے جتنی میل کچیل زیادہ ہو نا, صفائی کرنے کے لیے اتنی محنت چاہیے.
1 سال گزر چکا ہے رمضان کو، بہت سے لوگ اپنے رب سے دور نکل گئے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ خواہشات کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی زبانوں کو غلط استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ اور حدیث آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہے، ایک گناہ کرنے سے انسان کے دل پہ کالا نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، لگتے 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 اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس پہ سیاہی چڑھتی ہے، پھر اس کے زنگار چڑھتا ہے، اور پھر اس کو ویسے ہی زنگ آلود کر دیا جاتا ہے جیسے لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر انسان کا دل کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے۔ اب اس زنگ کو اتارنے کے لیے محنت چاہیے۔ 22-25 دن ہے رمضان المبارک کے، خوب ڈٹ کے محنت کریں، ابھی سے کوشش جاری کریں، رمضان المبارک سے پہلے پہلے 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ مسجد میں آ کے ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی تلاوت کی روٹین بنا لیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں، اور یہ واقعتاً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، قرآن مجید کو جو بندہ چھوڑ دے، قرآن اس کی زبان پہ انتہائی مشکل ہوتا جاتا ہے، جتنا چھوڑتا جائے گا قرآن مشکل ہوتا جائے گا، اور جو بندہ قرآن کو جتنا پڑھتا جاتا ہے نا، جتنا پڑھتا جاتا ہے، اس کی زبان اتنی رواں ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، حافظ قرآن جس کو قرآن پڑھنے کی روٹین ہے نا، 8 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہے، صرف 8 منٹ میں۔ اور یہی چیزیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، ان سلف صالحین کے قول یاد آتے ہیں جو رب کعبہ کی قسم میں اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ فوت ہونے والا فوت ہو رہا تھا، روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرے، بیٹی نے پوچھا ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی موت کا ڈر ہے؟ کیا آپ بھی موت سے گھبرا گئے؟ کیا آپ کو بھی رب سے ملاقات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا نہیں بیٹی، یہ آنسو اس بات کے نہیں ہیں، میں نے اپنی موت کی تیاری کے لیے، اس لمحے کی تیاری کے لیے جو لمحہ بھی میرے اوپر آن پڑا ہے، اس گھر کے کونے میں 3000 دفعہ قرآن پڑھا ہوں۔ ہم یقین کر سکتے ہیں، میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے 3000 کو تقسیم کیا کہ بندہ روزانہ قرآن ختم کرے تو یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، کم از کم 55 سال ایسے گزارے ہیں کہ وہ روزانہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ 55 سال کا عرصہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، اگر 10 منٹ میں ایک شخص پارہ مکمل کر لیتا ہے نا، تو 30 پارے پڑھتے ہوئے اس کو صرف اور صرف 5 گھنٹے چاہیے بس۔ ہم مانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے، ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تہجد کے وقت کھڑے ہوتے، اور جب سلام پھیرتے تو قرآن تہجد کی نماز میں پورا کر چکے ہوتے تھے، جامع القرآن۔ پھر اللہ نے ان سے یہ کام لے لیا، میرے اور آپ کے سامنے جو مصحف پڑا ہے نا، یہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، اور سارے جہان کی نیکیاں آج کوئی مصحف کو دیکھ کے پڑھتا ہے، مصحف کو دیکھ کے تلاوت کرتا ہے، بلکہ اس مصحف کو ہاتھ میں پکڑتا ہے، اس مصحف پہ نظریں دوڑاتا ہے۔ بھائیو دل لگائیے قرآن کے ساتھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا زبانی قرآن پڑھنا افضل ہے یا اوپر سے دیکھ کے تلاوت کرنا افضل ہے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے اوپر سے دیکھ کے تلاوت کرنا افضل ہے۔ انسان کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، زبان بھی کام کر رہی ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہے۔ ایک مصحف اگر کسی شخص نے، یہ آج تو اللہ کی قسم ہمارے لیے کتنی آسان سی بات ہے، خرید کے کوئی شخص لے رکھ دینا مسجد میں، وہ جیسے ایک حدیث میں 6 طرح کے اعمال آتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، آپ نے فرمایا من ورث مصحفا، جس نے کسی کو قرآن لے کے دے دیا، ایک مصحف لے کے رکھ دیا، کوئی بھی شخص اس مصحف کو اٹھا کے جب تلاوت کرتا ہے نا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مصحف خریدنے والے کے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ساری نیکیاں مل کے نا، جتنی بھی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں مسلمان کرتے ہیں، بالخصوص رمضان المبارک میں، یہ ساری نیکیاں ہر حرف کے بدلے 10 گنا نیکیاں اللہ احکم الحاکمین سیدنا عثمان بن عفان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کی فضیلتوں کو کیا کہنا،
ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، لیکن قراءات کے ساتھ نہیں۔ حضرت عثمان نے قراءات کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کر دیا۔ یہ ان کا امت پہ بڑا احسان ہے۔ آج اس قرآن کو سامنے رکھیں۔ سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا تھا آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے، خوبصورت مصحف میرے ہاتھ میں ہو اور ایک خالی گھر ہو، اس میں میں بیٹھا ہوں، میری نظریں مصحف پہ ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، ایک ڈوری اللہ کے ہاتھ میں ہو جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا حبل اللہ المتین ممدود بین السماء والارض، اس سے بڑا تو اللہ کے پاس پہنچنے کا شاید کوئی رستہ ہی نہ ہو۔ فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، رسی، اس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رب سے کلام کرنی ہے، ہم کلام ہونا ہے، تعلق جوڑنا ہے اور اللہ کا ملاقمین کو راضی کرنا ہے اور اس کی رحمتیں اور برکتیں لینی ہیں، اپنے گھر میں خیریت لینی ہے اور خیر کے دروازے اللہ سے کھلوانے ہیں۔ تو رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے بڑی مشعل راہ ہے۔ تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں۔ رمضان میں صدقہ ہوتا ہے، ابھی سے صدقے کی عادت ڈالیں۔ اپنی زکوٰۃ آپ ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ خیر رمضان کا انتظار کرتے ہیں، ممکن ہے رمضان زندگی میں نہ آ سکے اور اس سے پہلے ہی انسان دنیا سے چلا جائے، اس لیے نیکی کو تاخیر تک لے جانا نہیں چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے اپنا تعلق بحال کریں، کسی سے ناراضگی ہے معاف کر دیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کا زنگ اتار لیں، کثرت سے تلاوت شروع کر دیں، ذکر و اذکار اور کثرت سے درود۔ اللہ اکبر۔ آج میں ایک قول پڑھ رہا تھا، لکھنے والے نے لکھا سلف صالحین میں سے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا، اس کی زبان پہ درود جاری کر دیتا ہے، درود۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، من نسی صلاۃ علیہ نسی طریقا الجنہ، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول جاتا ہے وہ حقیقت میں جنت کا رستہ ہی بھول جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں بھائی، یہ رمضان سے پہلے پہلے کرنی چاہیے اور رمضان المبارک کو ایسے خوبصورت استقبال کے ساتھ لینا چاہیے کہ رمضان داخل ہوتے ہی ہماری پہلے سے ترتیب اتنی خوبصورت ہو کہ تلاوت ہو رہی ہے، نماز باجماعت چل رہی ہے، ذکر و اذکار سے زبان تر ہے، صلہ رحمی وہ کر چکا ہے، دل کو پاک صاف کر چکا ہے، کثرت سے صدقے کرتا ہے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا ہے، مسجد میں ہمیشہ آتا جاتا ہے، اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے رہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ اس کا مصداق بن چکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے آتا ہے اس بندے کو بتا دو اللہ قیامت کے دن اسے مکمل نور بھی نصیب فرما دے گا۔ میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرمائے اور اس سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی خوب توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے، قرآن سے ہمارا تعلق خوبصورت بن جائے، نمازوں کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ہم پڑھنے والے بن جائیں اور رمضان کی عبادتیں رمضان کے آنے سے پہلے ہم شروع کر چکے ہوں۔ فإنہ سمیع قریب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔